بس اوقات غلط فہمی ہوتی ہے، کفار سب کچھ کرتے رہتے ہیں، وہ تو بڑے مزے کی اور خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، مسلمانوں پر بھی یہ حالات کیوں آتے ہیں؟ تو جب تک یہ کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، تو اللہ کے بندوں میں تو ہے نا، اللہ کے پیارے بندوں کے صف میں تو ہے، اس کو سزا جلدی ملے گی۔ ایک واقعہ لکھا ہے، بڑا سبق آموز ہے۔ ایک عیسائی، ایک مسلمان، دونوں زندگی کی آخری سانس لے رہے ہیں۔ اس موقع پہ اس عیسائی کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے اس موقع پہ مچھلی مل جائے۔ اللہ نے فرشتے سے کہا جاؤ اس کے گھر میں تالاب ہے، مچھلی ڈال دو، اس کی یہ خواہش پوری کر دو۔ مسلمان کی چاہت ہوئی کہ مجھے اس وقت زیتون کا تیل میسر آ جائے۔ اللہ نے فرشتے سے کہا جاؤ الماری میں پڑا ہے، اسے گرا دو کہ یا اے اللہ امت انسانیت کا بھلا ہو جائے گا، اسم کی حکمت بتا دیجئے۔ فرمایا ہاں، یہ جو نافرمان ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتا ہے، عیسائی ہے، اس کی دنیا کے لحاظ سے ایک نیکی باقی ہے، میں چاہتا ہوں اس کی خواہش پوری ہو اور اس کا بدلہ وہی پورا ہو جائے، میرے پاس آنے کے سوائے سزا کے اور کچھ نہ ہو۔ اور میرے مسلمان بندہ ہے، اس کی ایک خطا باقی ہے جو اسے یاد بھی نہیں، بھولا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں اس کی وہ خواہش ٹوٹے، اس پہ وہ صبر کرے، میں اس کی وہ خطا بھی معاف کر دوں، تاکہ میرے پاس جب آئے تو صاف ستھرا ہو کے آئے، صاف ستھرا ہو کے۔ تو بس اوقات اللہ اپنے بندوں کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے اور ایسا یہ صاف ستھرا ہوتا ہے جیسے خزاں کے موسم میں درخت پر ایک بھی پتا نہیں رہتا۔ ایسا ہی بندہ مسلمان، بندہ مومن جب آزمائش کی بٹیوں سے گزرتا ہے تو خطاؤں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا، ایسا پاک صاف، صبر کرتا ہو، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہو اور اپنی غلطیوں پر اسے ندامت اور شرمندگی نصیب ہو جائے تو یہ آزمائش بظاہر دیکھنے میں زحمت ہے، حقیقت میں اس کے لیے رحمت ہے۔ یہ تکلیف دیکھنے میں بظاہر زحمت ہے، حقیقت میں اس کے لیے رحمت اور خیر کی چیز ہے۔